الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، 11ویں پارے کے اہم مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ 10ویں پارے کے آخر میں مخلص ایمان والوں کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینے پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آقا کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا ہے جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء اور منافقوں کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال، اپنی جانیں جنت کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی تو ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی تھی۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آیت نمبر 117 118 میں۔ اگلی آیتوں میں ایمان والوں کو 4 باتوں کی تاکید کی گئی۔ پہلے یہ کہ وہ خفیہ اور علانیہ تقوی کو لازم پکڑیں، دوسرا یہ کہ وہ منافقوں سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، تیسرے یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں، چوتھی بات حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے
کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، اسی طرح ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھی، اور آقا ایسے افراد کی تیاری میں ہمہ مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل، منتظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی معتدی تعداد کو مدینے میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر فی ذاتی ہی بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی آقا کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کافروں سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقوں کی مذمت کی گئی ہے کہ ان ہرما نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں اللہ نے ہمارے آقا کی تعریف بیان فرمائی اور آپ علیہ السلام کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے، رؤوف اور رحیم۔ اس میں شک نہیں کہ آپ اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آقا کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے۔ آگے سورہ یونس ہے، سورہ یونس مکی ہے، اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع۔ چونکہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس رکھا گیا۔ اس سورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقیدے بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آقا کی بعثت کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت، عبودیت کی حقیقت، خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تکذیب کرنے والے، نمبر 2 تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ، تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہے۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ جھٹلانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا مجھے ان میں سے کسی بات کا بھی اختیار نہیں، میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرح منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکایک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کر لوں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پہ مجبور تھی۔ ابو سفیان سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے، تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ہرقل نے ان کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یکا یک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آگے جو علم اصول کے نوادر، علم احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پہلوؤں کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت میں مشرکوں کی بت پرستی اور توحید کے دلائل ذکر کیے اور یہ بتایا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر تلقین کے انداز میں آپ سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتے ہیں؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہو بلا لو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرما دیا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ مشرکوں نے توحید، باس بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھی۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیر خواہی کے انداز ان تینوں بنیادی عقیدوں کے بارے میں ہٹ دھرمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماریوں کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ تو کہہ دیجیے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ یہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل، باس بعد الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکوں کے مزعومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے۔ پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل اور لمبا، مگر ان کے اتباع کرنے والے بہت کم تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان کیا گیا، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ تیسرا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، انہی کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا ہے۔ 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اللہ کے عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا بستی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پہ اگل دی۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری، توبہ، استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 واقعے ذکر کرنے کے بعد مشرکوں کو تنبیہ کی گئی کہ
کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پہ ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فرما دیجئے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اور میں اللہ کا نبی تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ 11ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور 11ویں پارے کے اہم مضامین تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے در پہ جھکنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔